ایف آئی اے کے 4 اور افسران کے اہل خانہ اس وقت کسی مقدمے بازی سے گریز کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ تو ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 دن پرانا۔ کچھ افسران ہیں، ایک ایف آئی اے کے افسر ہیں انویسٹیگیشن آفیسر شعیب، جو کہ لاہور میں بیسکلی وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور وہ لاہور این سی سی آئی ایف آئی اے کہہ رہا ہوں، این سی سی آئی اے کے جو لاہور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی تھے۔ ڈکی بائی کیس جو کہ مشہور زمانہ کیس ہے، اس کے وہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے۔ تو شعیب جو ہے وہ تقریباً اب 3 ہفتے ہو چکے ہیں، وہ غائب ہوئے پہلی بار، اور ان کا کچھ پتہ نہیں ابھی تک۔ اور این سی سی آئی اے لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کا عہدہ بیسکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، لیکن ان میں ڈپٹی ڈائریکٹر کو پوسٹنگ ہے ان کی کافی ٹائم سے، زوار احمد، وہ غائب ہوئے۔ اس کے بعد جو ڈی جی این سی سی آئی ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو این سی سی آئی ہیں چودھری سرفراز جو تھے لاہور میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بنیادی طور پہ، ان کا عہدہ ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر، ان کی جو ہے ٹرانسفر کیا تھا اسلام آباد۔ اب جو یہ آخری واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے آخری تقریباً 10 دن پہلے چودھری سرفراز بھی غائب ہوئے۔ اچھا، اور اب یہ واقعہ ہوا ہے، چوتھے افسر ہیں یعنی محمد عثمان، یہ غائب ہوئے ہیں۔ اس کے تانے بانے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ دکی بھائی کیس کی انویسٹیگیشنز ہیں، یعنی مطلب چاروں کے تانے بانے جو ہے اسی کیس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، ڈیلی سکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان، اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جواد۔ ناظرین، خبر ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اغوا ہو گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے مقدمہ درج کرایا ہے، اور ان کا موقف انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ اسلام آباد سے اغوا کیے گئے۔ یہ کہانی ہے کیا، اس کے پس منظر میں بھی جائیں گے، اس کی تفصیلات میں بھی جائیں گے۔ عادل صاحب، یہ کہانی، اس کی کچھ تفصیلات شیئر کریں۔ ایک تو یہ کہ خبر تو یہ تو ایک 2 دن پرانی خبر ہو گئی ہے۔ جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ڈیلی سکوپ ٹی وی پہ ہم نے ایک ویڈیو لگائی بھی ہے اس حوالے سے پہلے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے ان کی گمشدگی اور مغوی کی اہلیہ نے ایک درخواست لگائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ ان کے وکیل پیش ہوئے، لیکن اہلیہ نہیں پیش ہوئی۔ تو عدالت نے، ہائی کورٹ نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی آپ کی موکلہ کہاں ہیں، جو آپ کی جو کلائنٹ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میرے سے رابطے میں نہیں ہیں، اور وکیل نے خدشے کا اظہار کیا کہ شاید وہ بھی گمشدہ ہو گئی ہیں، لاپتہ ہو گئی ہیں۔ جنہوں نے مقدمہ درج کرایا جی اب وہ بھی غائب ہے۔ وہ بھی غائب ہے، یہ تو وکیل نے ان کے خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی تھوڑے سخت لہجے میں ایف آئی اے کے ڈی جی کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو پولیس، ویسے تو اسلام آباد پولیس جو ہے اس کو آرڈر کیا ہے کہ 3 دن میں ان کو بازیاب کرایا جائے، اور میاں بیوی دونوں کو، یا صرف شوہر کو؟ ابھی تو صرف شوہر تک ہی ہے، کیونکہ بیوی کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ اغوا ہیں، یا وہ اپنی پیروی نہیں کرنی چاہ رہی اپنے اس کیس کی، شاید انہیں کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو۔ یہیں سے ہم آتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اصل کہانی ہے، یہ کیوں غائب؟ اتنے بڑے افسر کیسے اچانک غائب ہو گئے؟ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں، ان کی اہلیہ نہیں، بلکہ ایف آئی اے کے 4 اور افسران کے اہل خانہ اس وقت کسی مقدمے بازی سے گریز کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ تو ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 دن پرانا۔ کچھ افسران ہیں، ایک ایف آئی اے کے افسر ہیں انویسٹیگیشن آفیسر شعیب، جو کہ لاہور میں بیسکلی وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور وہ لاہور این سی سی آئی ایف آئی اے کہہ رہا ہوں، این سی سی آئی اے کے جو لاہور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، وہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی تھے۔ ڈکی بائی کیس جو کہ مشہور زمانہ کیس ہے، اس کے وہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے۔ اور چونکہ وہ ڈکی بھائی کی جو تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ ون بیٹ یا دیگر جو آن لائن بیٹنگ کمپنیاں ہیں، یعنی جوا کھیلنے کی سہولت فراہم کرنے والی آن لائن کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا این سی سی آئی اے نے، اس میں ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا جو جیل میں، اس کے علاوہ اور 2-3 یوٹیوبرز کے خلاف مقدمہ ہوا، کئی یوٹیوبرز کو یا فیملی ولاگرز کو، وہ جو اس کی پروموشن میں ملوث تھے یا اس کی نمائندگی کر رہے تھے بیٹنگ آن لائن کمپنیوں کی، تو ان کو نوٹسز بھی کیا این سی سی آئی اے نے۔ تو شعیب جو ہے وہ تقریباً اب 3 ہفتے ہو چکے ہیں، وہ غائب ہوئے پہلی بار، اور ان کا کچھ پتہ نہیں ابھی تک۔ ان کی فیملی نے بھی ابھی تک کوئی اس سلسلے میں نہ کوئی کمپلین کی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی عدالت سے رجوع کیا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے این سی سی آئی اے لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کا عہدہ بیسکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، لیکن انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پہ پوسٹنگ ہے ان کی کافی ٹائم سے، زوار احمد، وہ غائب ہوئے، اور ان کی بھی فیملی نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد جو ڈی جی این سی سی آئی اے ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو این سی سی آئی اے ہیں چودھری سرفراز جو تھے لاہور میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بنیادی طور پہ، ان کے پاس عہدہ ہے
ایڈیشنل ڈائریکٹر، ان کی جو ہے ٹرانسفر کیا تھا اسلام آباد، اور اس کے بعد یہ خبریں آئی تھیں کہ ان کا جو ہے تعلق جو ڈکی بھائی کے اس ٹرانسفر کا تعلق ڈکی بھائی کے کیس میں رشوت وصولی سے ہے۔ اچھا، تو یہ خبریں آئی تھیں، جس کے بعد انہوں نے چودھری سرفراز نے اس کی ایک وضاحت بھی کی تھی کہ جی یہ وہ نہیں ہے، روٹین کا ٹرانسفر ہے، اور میں نے پہلے ہی 15 دن پہلے چھٹیاں اپلائی کر دی تھیں اور اس طرح۔ اس کے بعد وہ چودھری سرفراز بھی سب سے مطلب اب جو یہ آخری واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے آخری تقریباً 10 دن پہلے چودھری سرفراز بھی غائب ہو گئے۔ اچھا، اور اب یہ واقعہ ہوا ہے، چوتھے افسر ہیں یعنی محمد عثمان، یہ غائب ہوئے ہیں۔ اس کے تانے بانے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ڈکی بھائی کیس کی انویسٹیگیشنز ہیں۔ یعنی مطلب چاروں کے تانے بانے جو ہے اسی کیس کے ساتھ مل رہے ہیں، جی آپ یہ بالکل، کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، تو اسی سے مل رہے یہ ہیں۔ کیس اتنا اہم، یا اس میں ایسی کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو اس کو ہاتھ لگا رہے وہ افسر ہی غائب ہو جاتا ہے؟ کیس تو اہم ہے، اچھا، کیس اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس میں ایک تو یہ کہ بیٹنگ کمپنیاں جو ہیں یہ پاکستان سے سرمایہ لے کے جا رہی ہیں نا، جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس کو آپ منی لانڈرنگ کہہ لیں، کیونکہ ایک اللیگل کام ہے، ویسے ہی پاکستان میں اللیگل ہے ایک کام، تو اس کا پیسہ آپ یہاں سے کما کے وہاں جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے؟ ان بیٹنگ کمپنیوں کا یہاں لوکل کوئی سسٹم ہے نا، کسی گیٹ وے کے ذریعے وہ جا رہا ہے، تو وہ پیسے ان کو جانے میں جو لوگ انوالو ہیں، مطلب کروڑوں روپے آپ کہیں کہ ماہانہ جاتے ہوں گے پاکستان سے، کیونکہ بہت زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے یہاں سے، خاص طور پہ بڑے شہروں میں۔ بالکل آسان کمانے کا اور جو ہے پھر یہ یہ سب کہ آپ نے ویسے ہی آسان کر دیا لوگوں کے لیے۔ پاکستان میں تو ابھی تک کرپٹو بھی لیگل نہیں ہے، فوریکس بھی آپ کا اس طرح سے لیگل نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس وہ نہ ہو، لائسنس نہ ہو۔ فوریکس کا خیر لائسنس ہے، وہ لیگل ہے، لیکن کرپٹو لیگل نہیں ہے ابھی تک آپ کے پاس۔ اور یہاں پہ جو ہے مطلب ہم دیکھتے تھے کہ موبائل میں بچے جوان سب جو ہے یہ جوا کھیل رہے، کوئی روکنے والے نہیں تھا، مطلب اب اچانک ان کو ہوش آیا اور تحقیقات بھی ہو رہی ہے، تو اب وہ تحقیقات ہی نہیں ہو پا رہی مکمل ہے، یہ بڑے افسوسناک ایک پہلو ہے۔ ہاں بالکل، اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تقریباً 1 ماہ ہو گیا یہ تحقیقات بھی رکی ہوئی ہیں، اسٹینڈ اسٹل ہیں، کسی کو ایف آئی اے جو سوری میں ہمیشہ ایف آئی اے کہتا ہوں، این سی سی آئی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، وہ تقریباً پوری ایک خوف کا ماحول ہے، کیونکہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز تھے محمد عثمان، یہ ڈی جی این سی سی آئی ہے وقار الدین سید کے سب سے قریبی افسر سمجھے جاتے تھے، یہ انہی کی بہاف پہ یہی پورے آپریشن دیکھتے تھے، پورے ملک میں ڈی جی کی بہاف پہ یہی احکامات پورے دیتے تھے۔ تو این سی سی آئی میں خوف کا ماحول بھی ہے اس وقت، کیونکہ نیا نیا ادارہ بنا ہے، ابھی اس کے بائی لاز بھی نہیں ہوئے ہیں، اس کی کوئی چیزیں، ایک کمزور ڈی جی کو لگایا گیا پہلے جو گریڈ 20 کے ہیں اور گریڈ 21 کے عہدے پہ انہیں لگایا گیا، اور ابھی تک ادارے کے جو بائی لاز ہیں یا جو فیکا قوانین کے تحت جو دیگر چیزیں ہونی تھی گورنمنٹ نے کرنی تھی وہ تک نہیں ہوئی ہیں۔ بس این سی سی آئی اے کا بے درے کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے، جو 26ویں ترمیم میں جو ان کو اختیارات دیے گئے تھے، بس اس پہ کام ہو رہا ہے۔ مطلب ابھی تک تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈکی بھائی جو ہے یہ ادارے کو لے ڈوبے گا، یہ ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے کافی اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو بھی شاید تبدیل کیا جا سکتا ہے، امکانات ہیں، کیونکہ اب جو ہے محمد عثمان کے بعد، کیونکہ یہ کڑیاں آپ اس طرح ملائیں نا کہ ایک مقدمے میں ایک تفتیشی افسر ہوتا ہے، پھر اس کا امیڈیٹ باس اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو پہلے تفتیشی افسر غائب ہوا، پھر اس کا جو امیڈیٹ باس تھا زوار احمد وہ غائب ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر ان کا جو اوور آل ہیڈ ہوتا ہے صوبے میں وہ ہوتا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر، پھر وہ لاپتہ ہوئے، اور پھر ہیڈ کوارٹر کے بہاف پہ جو ان سے رپورٹ طلب کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز، جو ڈی جی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ غائب ہو گیا، تو اب ہیرارکی میں رہ گئے ہیں وقار الدین سید۔ اچھا، مطلب اب ان کو خود غائب ہو جانا چاہیے۔ اچھا، وقار الدین سید خاصے بے بس دکھائی دیتے ہیں، میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو فیملیز ہیں ان سے رابطہ کر رہی ہیں، لیکن وہ ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ یہ کہاں گئے ہیں، کہاں لاپتہ ہوئے ہیں ان کے افسران۔ اچھا، ایک آخری چیز بتائیں کہ یہ ڈکی بھائی جو ہے ظاہر ہے کہ اتنے کروڑوں کا یہ معاملات تھے اور اس میں کمائی تھی اور باہر منی لانڈرنگ بھی ہو رہی تھی، یہ اکیلے تو نہیں کرتے ہوں گے، اس میں تو کئی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے جو ہے کوئی بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں، کئی بااثر لوگ آ سکتے ہیں سامنے؟ یہ دیکھیں بالکل آ سکتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں اس کے پیچھے اور بھی کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بیٹنگ کا کام تو کافی سالوں سے چل رہا ہے، آن لائن بیٹنگ، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے ایک اسٹیٹ بینک نے ایک باقاعدہ
ایک پریس ریلیز جاری کی تھی بالکل۔ جس میں انہوں نے PSL کے جو مین اسپانسر تھے 1x بیٹ اس کے اوپر اور دیگر اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ بیٹنگ کمپنیاں پاکستان میں لیگل نہیں ہیں، تو یہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، اور PSL کے آفیشیل اسپانسر ہیں کئی سالوں سے، 2-3 سالوں سے، تو یہ جو ہے تو اس کو ظاہر ہے یہ جب کام ہو رہا تھا اتنے سالوں سے تو اس وقت کوئی نہ کوئی تو اس کی سرپرستی کر رہا تھا نا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ اور اس میں مجھے ایک میرا مطلب یہ ایک ہنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس ادارے کے پاس بھی یہ چار افسران ہیں ان کو کچھ ایسے شواہد ملے ہوں جس سے لگتا ہو کہ شاید یہ پہلے سے ہی، کیونکہ یہ لوگ تو کئی سالوں سے ادھر تعینات ہیں، 24 افراد گزشتہ 2-3 سال سے ادھر ہے، زوار احمد جو ہیں وہ بھی کافی ٹائم سے ادھر ہی ہیں، تو یہ کام تو چل رہا ہے۔ اور مطلب یہ افسران ان اداروں میں اس ادارے میں رہے جن کا کام روکنا تھا، جس کا کام آن لائن فراڈ کو روکنا، تو ظاہر ہے آن لائن جو بھی انلیگل کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کا ذمہ داری تو FIA سائبر کرائم کو تھی، اور پھر جب یہ NCCI بن گئے تو اس کے پاس آ گئے، وہ ادارہ الگ بن گیا، وہی سائبر کرائم کے ہی افسران ہیں نا۔ یہ جو زوار احمد ہیں یہ بیسیکلی پولیس کے FIA کے افسر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں NCCI میں۔ پہلے یہ FIA سائبر کرائم تھا تو کوئی ڈیپوٹیشن نہیں تھی، وہ چینج ہوا ہے۔ اب جو لوگ FIA کے اور دیگر محکموں کے افسران ہیں اس میں، وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ 1 سال کا ٹائم دیا گیا، اس کے بعد ان کی ریپلیسمنٹ کرے گی، نئی بھرتیاں کی جانی ہیں، لیکن یہ بہت لمبا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادارہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے بننے کے فوراً بعد ہی بحران کا شکار ہو گیا۔ چلے لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عدالت کا یہ 3 دن کی جو مہلت ہے کہ اس میں پیش کیا جائے، وہ کیا حاضر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کیا اس میں مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے، وہ آپ سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔